پریز دی لارڈ، مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج عزیزو ہم بات چیت کریں گے رسولوں کے اعمال کی نمایاں خصوصیات اور اصول تفسیر۔ ان دو پوائنٹس کو آج صبح ہم مل کر سیکھیں گے اور اپنے دن کا آغاز کریں گے۔ خدا آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت عطا فرمائے۔ میں آپ سے یہی بنتی کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں خداوند کے کلام کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو خدا کے کلام کے مطابق گزاریں۔ رسولوں کے اعمال کی نمایاں خصوصیات۔ عزیزو، 9 اہم مضامین یا کلیدی موضوعات رسولوں کی اعمال کی کتاب کا احاطہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، کلیسیا۔ اعمال کی کتاب قوت کے سرچشمہ اور مسیح خداوند کے مشن کی حقیقی فطرت کو دنیا بھر میں اپنے پیروکاروں کے گروہوں کے لیے ظاہر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے اصول بھی بتاتی ہے جو ہر دور میں کلیسیا کو ہدایات اور رہنمائی مہیا کرتے ہیں۔ نمبر 2، روح القدس، جسے تثلیث کہا جاتا ہے، جو خدا کا جوہر جو ایک میں 3 ہے، کہ تیسرے اقنوم کا خاص طور پر 50 دفعہ ذکر کیا گیا ہے۔ روح القدس کا بپتسمہ اور روح کی خدمت قوت۔ پہلا باب اس کی 8 ہے، دلیری 4 باب 3 ہے، 31ویں ہے، خدا کی تعظیم اور خوف 5 باب 3 ہے، 5 ہے، 11 ہے، حکمت 6 آیت، 3 آیت، 10 آیت، رہنمائی 16 باب کی 6 آیت سے 10 آیات، روحانی نعمتیں اور صلاحیتیں 19 باب کی 6 آیت مہیا کرتے ہیں۔ تیسری اہم خصوصیات، ابتدائی کلیسیا کے پیغامات۔ مقدس لوقا طبیب بڑی مہارت سے روح القدس کی تحریک سے مقدس پطرس، ستفنس، مقدس پولس، مقدس یعقوب اور دیگر لوگوں کے ذریعے کیے گئے واعظوں کو ابتدائی کلیسیا کے اندر پائی جانے والی اس بصیرت
سے ملاتا ہے، جو نئے عہد نامے میں کہیں اور نہیں ملتی۔ چوتھی اہم خصوصیت، دعا۔ ابتدائی مسیحیوں نے اپنے آپ کو مسلسل اور وفادار دعا کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ زبردست روحانی ظہور مسیح کے پیغام کی سچائی پر مہر لگاتے تھے، اس کی قدرت کے بارے میں لوگوں میں کاہلیت پیدا کرتے تھے، اور وہ ایسے لوگوں میں عزت پاتا تھا جو سچائی کو فوراً قبول کرنے والے ہوتے تھے۔ چھٹی اہم خصوصیت، عزیہ ثانی۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں منادی اور تعلیم دینے کے نتیجے میں کلیسیا کو مذہبی اور دنیاوی اختیار والوں کی طرف سے مسلسل مخالفت اور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ساتویں اہم خصوصیت، پہلے یہودی پھر غیر یہودی کی تربیت۔ پوری رسولوں کے اعمال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند کا پیغام سب سے پہلے یہودیوں اور اس کے بعد دنیا کی دیگر قوموں تک پہنچایا گیا۔ آٹھویں اہم خصوصیت، خواتین کلیسیا کے جاری اور ساری رہنے والے کام میں شامل عورتوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ نویں خصوصیت، پیغام کی فتح۔ کوئی رکاوٹ یعنی قومی، مذہبی، معاشرتی یا نسلی اور کوئی مخالفت یا عزیہ ثانی خداوند یسوع مسیح کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلنے سے نہ روک سکے۔ رسولوں کے اعمال کی اصول تفسیر کچھ علماء اور مفسرین کے علاوہ کچھ خادم بھی اعمال کی کتاب کو اس طرح دیکھتے ہیں گویا یہ نئے عہد نامے کی دوسری کتابوں سے مختلف قسم کی ہے۔ وہ اسے زیادہ تر خدا کے منصوبے کے ایسے بیان کے طور پر دیکھتے ہیں جو صرف ابتدائی کلیسیا کے نقطہ آغاز کے لیے تھا۔ روحانی نعمتوں، اختیار اور سرگرمیوں کا اطلاق صرف محدود وقت کے لیے تھا تاکہ کلیسیا کی نشوونما اور اس کے اثر کو نمایاں کیا جا سکے۔ عام طور پر یہ نظریہ اعمال کی کتاب کو کلیسیا کے لیے تمام اوقات کے لیے، جسے نیا عہد نامہ آخری ایام عام طور پر کلیسیا کے آغاز سے مسیح کے اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے دوبارہ آنے تک کا وقت موازنہ کرے۔ 2 باب اس کی 17 آیت۔ خدا کا معیار یا نمونہ نہیں سمجھتا، لیکن خدا نے یہ کتاب ابتدائی کلیسیا کی تاریخ سے کہیں بڑھ کر بتانے کے لیے عطا کی ہے۔ اس کتاب کے مضامین کی فہرست
یہ ظاہر کرتی ہے کہ خدا اس کتاب کو مسیحی زندگی بسر کرنے اور روح سے ممور زندگی گزارنے کے لیے رہنما اصول کے طور پر چاہتا تھا۔ یہ کتاب لوگوں کو رہنمائی، ہدایت، قوت اور اختیار اور ایسی خوبیاں عطا کرے گی کہ لوگوں کی زندگیوں سے خدا کا روح کام کرتا دکھائی دے۔ عزیزو، آج کے مسیحیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگیوں اور کلیسیاؤں کو ویسا ہی بنانے کی خواہش اور امید رکھے جیسا کہ نئے عہد نامے کی کلیسیا تھی، اور اسی قسم کی خدمت اور تجربات حاصل کرنے کے خواہش مند ہوں جو ابتدائی کلیسیا کے تھے۔ البتہ یہ بات ذہن میں نہ رکھیں کہ انہیں نئے سرے سے خدا کا کلام تحریر کرنا ہے۔ عزیزو، بائبل مقدس کا یہ معیار اسی صورت حاصل ہو سکتا ہے جب کلیسیا پورے طور پر روح القدس کی قدرت سے کام کرے۔ اعمال کی کتاب میں یا نئے عہد نامہ میں کسی بھی جگہ پر یہ تعلیم نہیں ملتی کہ جن معجزات اور روحانی نعمتوں کے معیار کا ذکر ہے جب کلیسیا پورے طور پر روح القدس کی قدرت سے کام کرے۔ اعمال کی کتاب میں یہ آیا ہے وہ صرف اور صرف کسی خاص محدود وقت کے لیے تھے۔ روح القدس کے ان زبردست کاموں کو مسیح خداوند کے ابتدائی پیروکاروں کی خدمت کے ساتھ ختم نہیں ہونا تھا۔ آج کی مسیحیت کا بھی وہی مقصد ہے، اور اسے مسیح کے مشن کو اپنے دور میں پورا کرنے کے لیے اسی قوت کی ضرورت ہے۔ اعمال کی کتاب بڑے واضح طور پر ظاہر کرتی ہے کہ کلیسیا کے پاس کسی بھی دور میں اپنا کام کرنے کے لیے پینتیکوست قوت اور اختیار کی ضرورت ہے۔ 7 باب کی 44ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ اعمال اس کا 7 باب اس کی 44ویں آیت۔ یہاں پہ میری اور آپ کی ہدایت و رہنمائی کے لیے یہ ہے، شہادت کا خیمہ بیابان میں ہمارے باپ دادا کے پاس تھا، جیسا کہ موسیٰ سے کلام کرنے والے نے حکم دیا تھا کہ جو نمونہ تو نے دیکھا ہے اسی کے موافق اسے بنا۔ آمین۔ عزیزو، ہم اپنی زندگی کو بہتری کی طرف لے کر چلیں تاکہ میری اور آپ کی زندگی کے جو حالات ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے بدلتے جائیں۔ کل سے ہم پراپر طور سے تلاوت کریں گے اور ہم نے جن باتوں کو ان دنوں میں سیکھا ہے ان پر بات چیت کریں گے۔ خداوند خدا آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ دعا کریں۔ قادر مطلق خداوند، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس وقت کے لیے اور ان لمحات کے لیے جو تو بارہا بار ہماری زندگی کے اندر بخشتا ہے کہ تیرے پاک پوتر جلالی نام کو عزت اور جلال دیا جائے۔ اس وقت جتنے تیرے بیٹے بیٹیاں تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں ان سب پر رحم کر، فضل کر اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما
اور اپنی کسی نعمت کو ہم سے فراموش نہ کر۔ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں۔ جتنے تیرے بیٹے بیٹیاں تیرے سامنے جھکے ہیں ان سب کو بڑی برکت دے اور اپنے کلام کے مطابق چلنے اور بڑھنے کی توفیق دے، اور تیرا بیٹا یسوع مسیح ناصری تیرے پیاروں کی زندگی کے وسیلے سے عزت اور جلال پاتا رہے۔ تیرا رحم، تیری قدرت تیرے پیاروں پر ٹھہر جائے۔ تو رحم کر، فضل کر اور بڑی برکت دے۔ ہم گھٹتے جائیں، تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جا۔ تیرا شکر ہو۔ تیرے ہی جلالی قدوس بابرکت نام کے وسیلے سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف فرما۔ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضرین پر تمام مقدسین پر اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جیسے ہی آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو اس چینل پر بننے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے گی۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت عطا فرمائے، آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔